آج جو ہے چاند کی 23 ہوئی ہیں اور گزشتہ دن 22 جمادی الاول کو سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا۔ آج ان کا عرس کا دن ہے اور پھر ان قریب دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اس مہینے کے بعد اس مہینے کے 29 یا 30 کو جمادی الاخر سرکار عرف سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہینے کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ۔ سیدنا نصیر علیہ الرحمہ پیر نصیر کہتے ہیں، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہم پر بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ اور جب یوں عرض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے طے بالا کرنا۔ وہ فرماتے ہیں آل و صحاب کی سنت میرا معیار وفا، تیری چاہت کے عوض جان کا سودا کرنا۔ میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ تیرے صدقے وہ اسی رنگوں میں خود ہی ڈوبا، جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا۔ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ ہم پر بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ عجیب لوگ ہیں، کیا کیا تلاش کرتے ہیں، کیا کیا تلاش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں انسان کس تلاش کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے معرفت ضروری ہے، پہچان ضروری ہے، معبود کی پہچان ہے، اور پہچاننے کے بعد عبادت ہے۔ تو تلاش تو یہ تھا کہ خدا کی معرفت، خدا کی عبادت کی تلاش ہو، اور خدا کی عبادت کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے خود کو پہچاننا ضروری ہے، خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ انسان دوسرے کو تو پہچان لیتا ہے، بہت جلدی پہچان لیتا ہے، بہت ہی فوراً اس کا جو ہے مقدمہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اسی پہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر
یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ دوسروں کو دیکھنے کے لیے ایک دو بلب کافی ہے، ایک چراغ روشن ہو کافی ہے، پہچان لیتے ہیں، چہرہ نظر آ جاتا ہے، انسان کی رنگ و بو نظر آ جاتی ہے، کپڑے کا لباس کا کلر نظر آ جاتا ہے، ایک چراغ میں ایک روشنی میں۔ لیکن خود کو دیکھنے کے لیے اتنی روشنی کافی نہیں ہے، خود کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ روشنی چاہیے۔ اور پھر یہ دنیا کی روشنی سے ہمیں اپنی پہچان نہیں ہوگی، خدا کی ہمارے خود کی پہچان کے لیے اپنے گریبان میں جاگنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑی روشنی چاہیے، بہت بڑا ضمیر چاہیے۔ جب اپنے آپ کو بندہ دیکھتا ہے، اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، اپنے حالات کو دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھتا ہے، اپنی شب و روز کو دیکھتا ہے، اپنی خلوت و جلوت کو دیکھتا ہے، خود کو جب دیکھتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی روشنی چاہیے، بہت اجالا درکار ہے۔ لیکن خود کو دیکھنے کے لیے دنیا کا اجالا کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو گنبد خضرا کا اجالا چاہیے، اس کے لیے مولا علی نجف اشرف مولا علی مشکل کشا کا اجالا چاہیے، اس کے لیے تو کربلا کا اجالا چاہیے، اس کے لیے تو سامرا کا اجالا چاہیے، اس کے لیے تو بغداد کا اجالا چاہیے۔ اجمیر کے گنبد کی روشنی میں تم اپنے آپ کو پہچانو، راز کھل گیا۔ اللہ نے ان اولیاء کو اسی لیے بھیجا تاکہ تم خود کو پہچانو۔ دنیا کے نور سے تم خود کو نہیں پہچان سکتے، میں اپنا نور مدینے میں بھیج رہا ہوں، اس نور کی آل آئے گی، اس نور کے چھاؤں میں اپنے آپ کو پہچان لینا۔ من عرف نفسا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، فقد عرف ربا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی لیے ناچیز نے یوں کہا ہے، عجیب لوگ ہیں کیا کیا تلاش کرتے ہیں، خدا کے نور کا سایہ تلاش کرتے ہیں، رسول پاک کا سایہ تلاش کرتے ہیں۔ پھر یہ ناچیز حقیر فقیر یوں کہتا ہے، خدا نے جس کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، ہدایت کے لیے بنا کے بھیجا ہے، غوث جیلانی کو نور اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انہی کے سائے میں اپنے کو پہچاننا ہے، انہی سے ہدایت لینی ہے نا۔ غریب نواز کو بھیجا، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو بھیجا، شیخ شہاب الدین سہروردی کو بھیجا، تمام اولیاء اکرام کو بھیجا۔ اسی لیے اس نور سے، اس فیض سے یہ ہادی ہیں، یہ ہدایت دینے والے ہیں۔ نور ان کے پاس، ہدایت ان کے پاس، رحمت ان کے پاس، برکت ان کے پاس، جرات ان کے پاس، ہاں صداقت ان کے پاس، عدالت ان کے پاس، شجاعت ان کے پاس، سخاوت ان کے پاس، امامت ان کے پاس، نیابت ان کے پاس، شہادت ان کے پاس۔ ارے ایسی ان کے پاس ہے کہ وہاں سے فیض لے کر دنیا کو بتا دیا کہ دنیا کی ساری چیزیں بنتی ہیں۔ کوئی جاپان کا معاملہ ہے، کوئی چائنا کا ہے، چین ہے، ہر چیز کہیں نہ کہیں کی پروڈکٹ ہے، کوئی چیز ہے، کمپنی کی ہے، مگر جرات، بہادری، ایمانداری، شہادت کا جذبہ، موت سے ٹکرانے کا فلسفہ فلسطین اور غزہ نے بتا دیا کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، صرف کربلا کے ماننے والوں کے پاس۔ دنیا کی چیز چائنا میں بنی، جاپان سے نکلتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر جرات اور ہمت، صداقت و امامت و خطابت و نیابت، سبحان اللہ، یہ حسنین کی آل ہے، یہ حسنی حسینی فیضان ہے، یہ رفائی غوث الرفائی ام عبیدہ کا مالک، وہ رفائی، اتنا بڑا رفائی، اتنی غوث الرفائی، اتنی کلندرانہ رفائی، اتنا عالی شان مداریت کا مقام، سبحان اللہ۔ کیا قطب عالم، کیا شاہ عالم، کون سمجھے گا؟ انہی کے چھاؤں میں اپنے کو پہچانو۔ تو میں نے کہا جس کو خدا نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، انہیں چھوڑ کر دوسرے ہادی تلاش کرتے ہیں۔
دوسرے ہادی تلاش کرتے ہیں. ارے انہیں خدا نے بھیجا ہے، وہ خدا کا رسول ہے، یہ عطائے رسول ہے. ان کو خدا نے بھیجا ہے اور ان کو غریب نواز عطائے رسول. وہ راجستھان تھا، راج کرنا تھا تمام استانوں پر، تو عطائے رسول تھے، عطائے رسول. اور گجرات میں محبت کی دھرتی تھی تو ہم شبیہ ہے رسول اللہ. نور والے تیری سرکار کا کیا کہنا، نورانی دربار ہے، نورانی گربار ہے، نورانی پریوار ہے. اور امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں یوں تو بچہ بچہ نور کا، اور وہ بچہ کہیں ایڑی رگڑ دے تو وہ زمین بھی نور کی ہے نا. یوں تو بچہ بچہ نور کا ہی ہے، مگر وہ کرم کر دے تو ہم بھی نور والے ہے نا. لکڑے پہ ہاتھ رکھائے تو لکڑی نور والی، پتھر پہ تو پتھر، تخت پہ تو تخت نور والا، قدم رکھ دے تو پتھر نور والا. یہ ایسا نورانی گھرانہ ہے، یہ شاہ عالم ہے، شاہ عالم. یہ سہر وردی خزانہ ہے. یہ ملتان، وہ ملتان، ملتان میں بہاؤدین زکریا ملتانی آرام فرما ہے. امیر خسرو نے ایک مرتبہ کہہ دیا حضور اے محبوب الہی یہ ملتان تو کچھ عجیب نظر آتا ہے، کیا رحمت و برکت نظر آتی ہے، کہاں کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے. محبوب الہی نے کہا کہہ دو خسرو کہہ دو. سبحان اللہ. کہا ملتان جنت کے مقام پر نظر آ رہا ہے، جنت نشین نظر آ رہا ہے، کیسے کیسے ولی ہے، کس کس انداز کا معاملہ ہے. لیکن واللہ یہ اتنے بڑے، اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ، لیکن تکبر بالکل نہیں، حسد بالکل نہیں ہے نا، کسی چیز کا کچھ بھی نہیں، ایسا اپنے آپ میں وہ نہیں. جبکہ یہ قطب الاقطاب ہے، آفتابی ولایت و محتاب ہے نا. لیکن ذرا سا دیکھو رفاعی سرکار کا تو عالم آپ جانتے ہی زبردست ہے، لیکن معاملہ کیا ہے جناب؟ عالم یہ ہے اپنے مریدوں سے پوچھتے ہیں، اپنے شاگردوں سے پوچھتے رہتے ہیں. کیا پوچھتے رہتے ہیں؟ عجز و انکساری کا عالم دیکھو، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی انکساری کو کس طرح اپنایا، کیا اپنایا، پوچھتے رہتے ہیں. مریدوں کو پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ مجھ میں کوئی عیب ہو تو بتاؤ. اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا. سیدنا سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے خدا کی معرفت کی 100 باتیں جاننا اس سے بہتر ہے کہ اپنے نفس کا عیب سے باخبر ہو جانا. ایک عیب سے وہاں کی 100 باتیں معرفت کی جاننا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے واقف ہو جاؤ. تمہارا نفس کا اپنا عیب جو ہے گناہ سمجھیے اسے، جو گناہ ہے، جو چیز ہے ریاکاری. ہم سمجھتے ہیں ہم کہاں ریاکاری کرتے ہیں، لیکن ہوتی ہے. اندر سے اندر آپ جائیے، حساب کیجئے اپنے آپ کا، محاسبہ کیجئے اپنے آپ کا، نکلے گی ریاکاری، نکلے گی. میں میری ہی بات کرتا ہوں، ہماری آپ کی. ہم جیسے لوگ ہم کہتے ہیں ہمارے اندر تکبری کا نہیں ہوتی ہے. جب اندر سے اندر جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں اس کی چیزیں نظر آئے گی. ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہیں جناب، یہ ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ابھی دیکھا نہیں اپنے آپ کو. دیکھ لو گے تو ہوں گے کہاں ٹھیک ہے بھائی، ہے نا، کہاں ہم قابل ہیں. جب جان جاؤ گے تو سمجھ جاؤ گے کہ ہم کچھ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم ہیں، سمجھ جانا ابھی وہ نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں. جب خود کو دیکھیں گے تو کہیں گے پھر ہم کیا ہے. اتنے بڑے بڑے اولیاء دوسرے اولیاء کو پوچھتے، دوستوں سے پوچھتے، مریدوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھ میں کوئی عیب ہو تو بتاؤ. مخدوم جہانیہ جہاں گشت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے عیبوں سے واقف ہو جاؤ، یہی تمہاری، تم نے یہاں کامیاب ہو گئے، خدا تک پہنچ جاؤ گے، خدا کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. سبحان اللہ. خود ہی کو کر بلند اتنا. وہی باتیں عجیب لوگ ہیں کیا کیا تلاش کرتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں ان کے اندر کیا خرابی، ان کے اندر کیا کمی، یہاں کیا ہو گیا. ارے جناب ذرا اپنے آپ میں دیکھو. جس دن اپنے آپ کو دیکھنا آ جائے گا اس دن جہاں کو دیکھنے والے بن جاؤ گے. جس دن خود کو دیکھا، خود آ خدا، سمجھ سکو تو سمجھ لو، خود آ خدا، ہے نا. جب خود کو دیکھو گے پتہ چل جائے گا خدا کی قدرت کیا ہے، خدا کی رحمت کیا ہے. جب خود کو اجاگر کرو گے اسی جہاں میں سارا جہاں نظر آئے گا.
مولانا نقی علی خان، مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت کے والد، کہتے ہیں کہ جب دل تھوڑا اتنا سا ایک بالکل باریک نقطے کی طرح دل دل روشن ہو جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد، کیا لکھتے ہیں کہ اگر دل ذرا سا بھی روشن ہو جاتا ہے تو اس ذرا سی روشنی میں تمہیں دنیا کی ہر چیز نظر آنے لگتی ہے۔ یہی تو بات ہے، خود ہی کو کر بلندی کرنا۔ جب خود کو پہچانو گے، خود کو سنوارو گے، خود کے اپنے آپ کو مٹانا شروع کرو گے، پہچان حاصل ہو جائے گی، اپنے آپ کو بنانا شروع کرو گے، بلکہ میں کہوں دوسرا جملہ، اپنے آپ کو بندہ بنانے کی کوشش کرو گے، بندہ رب امت رسول بنانے کی کوشش کرو گے، ادھر تم اپنا کام شروع کرو گے، خود بخود رحمت پروردگار ظاہر ہونے لگی، ہے نا۔ میں نے ابھی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بھی ہے، پھر عرض کروں گا، لیکن ایک وہ مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے بھائی، کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو ڈر لگتی ہے نا۔ ابھی شیر کہہ رہے ہیں، جنگل کا شیر ہے، راجا ہے، کوئی بات، لیکن اگر سامنے آ جائے تو کہیں ہم کہہ رہے سانپ، ہم کہتے بڑی مچھلی، لیکن سامنا ہو تو ڈر لگے، ہے نا۔ ارے کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، کہنے کو کہتے تھے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اگر وہ وہاں سے آئے تو یہ پتلی گلی سے نکلتے ہوئے بھی نظر آ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو خالی کہنے سے نہیں ہوتا صاحب جناب۔ تو دوستو، سامنے ہو تو ڈر لگتی ہے، شیر ہو، کوئی چیز ہو، موت ہو، اگر سامنے آ جائے، جیسا کہ کورونا آیا تھا، ابھی اسے یاد نہیں کرنا، ہمیں سمجھ جائیے ایسے وقت سے ہم بہت گزر چکے ہیں، بہت سارے وقت جب لوگ ڈر گئے تھے کیونکہ سامنے موت تھی، سامنے چیزیں تھیں، تو ڈر لگتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین، تو اللہ دکھے گا تو ڈرے گے، اللہ کو دیکھو گے تو ڈرو گے نا۔ قیامت میں ہر کوئی ڈرے گا کہ نہیں؟ قبر میں ڈر جائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ سامنا ہو جائے گا۔ جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بندہ اچھا بھی ڈر جاتا ہے نا۔ میدان محشر میں اچھے لوگ بھی، میدان محشر تو بہت دور کی بات، قبر میں جانے سے پہلے موت کی گھڑی کے وقت ہی اسے سب یاد آ جاتا ہے، خدا رسول سب یاد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ سامنا جو ہو گیا بھائی۔ یہ تو ہم کہتے ہیں موت آئے گی، موت ہے، لیکن اگر آ جائے تب کہتے ہیں مولا یہ کیا ہوا، ڈر لگا کہ نہیں؟ اب کاش پہلے ہی ڈر لیتے موت سے۔ اللہ کہتا اللہ سے ڈرو، کتنی بڑی بات کہی اللہ۔ یہ نہیں کہا موت سے ڈرو، یہ نہیں کہا اس سے ڈرو، غریبی سے ڈرو، یہ نہیں کہا فلاں سے ڈرو، نہیں، کر آ جائے گئے دواخانے، بیمار چاہے تو پل میں محتاج کر دے، چاہے تو پل میں مختار کر دے، ذرے کو آفتاب بنا دے، آفتاب کو ذرہ بنا دے۔ تو حضرات اللہ سے ڈرو، مطلب یہ اللہ کی قدرت دیکھو، یہاں قدرت دیکھ کر پہچانو کہ سارا کا سارا معاملہ اس کا ہے۔ وہ چاہے تو اتنے ہم نے گناہ کیے کہ تباہی آ جائے، بربادی آ جائے، مگر یہ آ رہی کیوں نہیں؟ مدینے میں تو مدینے والا ہے ہی ہے، یہاں کون ہے؟ وہی وہاں کا نور ہے۔ تو تم اپنے اعمال سے زندہ نہیں ہو، یہ اولیاء کی وجہ سے سلامت ہو۔ نہ تمہارا ایمان ایسا، نہ تمہارا عقیدہ ایسا، نہ تمہارا علم ایسا، نہ تمہارے اعمال ایسے، نہ تمہارا تقوی ایسا جس کی وجہ سے تم بچائے جا چکو۔ اگر تم سلامت ہو دنیا میں تو غوث الاغواث، غوث اعظم کی وجہ سے سلامت ہو۔ اگر ہند میں سلامت ہو تو ہند کے خواجہ غریب نواز کی وجہ سے سلامت ہو۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ تقویٰ تو ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، پرہیزگاری ان کے پاس ہے، خشیت ان کے پاس ہے، اپنے نفسوں کو باخبر کرنے کی کلا ان کے پاس ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ چلے۔ کیا نقش قدم؟ آج کا سبق، خود کو پہچانو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، حساب کرو، کتنا گناہ کرتے، کب تک گناہ کرتے، یہ گناہ چھوٹے گا کیسے، کہاں سے ہوگا، کتنا ہوگا، کیوں یہ عادت پڑ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، کیسے بچا جائے، کیا نہیں کیا جائے۔ ایک طریقہ یہ بتایا ہے، جب گناہ ہو جائے 2 رکعت توبہ پڑھ لو۔ گناہ ہو جائے، ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس، کہا حضور فلاں گناہ ہو کی عادت پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے، چھوٹ نہیں رہا ہے۔ بزرگ نے کہا ایک کام کر، جب گناہ ہو یہ
2 رکعت نماز پڑھا کر، ویسے بھی تو 5 وقت کی نماز تو پڑھنی، اس کے علاوہ تو 2 رکعت توبہ پڑھا کر۔ اس کو گناہ ہوا، اس نے کہا 2 رکعت توبہ پڑھنی پڑے گی، پڑھ لی۔ پھر وہ 8-10 روز کے بعد جب مسلسل وہ نمازوں کا اضافہ ہو گیا، رکعتوں کا اضافہ ہو گیا، گناہ کم ہونے لگا، عادت چھٹنے لگی۔ 8 دن کے بعد آیا، کہا حضور کیا وظیفہ بتایا آپ نے، گناہ ہوتا ہے میں 2 رکعت توبہ پڑھتا ہوں، گناہ ہوتا ہے تو اب وہ رکعت سے شیطان روک رہا ہے، تو یہ رکے گا کیسے؟ گناہ کم کرو تاکہ یہ رکعتیں کم کرے۔ ادھر میں گناہ کروں گا، جا کے توبہ ٹلا کر لے گا، اللہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، صدق دل سے کہے گا مولا معاف کر دے، یہ تو بار بار جا رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، تو خود بخود شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، جانے دو بھائی سے۔ 8 دن کے بعد آیا، کہا حضور بالکل ختم ہونے آیا ہے، کہا بھی جاری رکھ، پھر جاری رکھا، بالکل ختم ہو گیا، عادت چھڑ گئی۔ انشاءاللہ ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، گناہ ہوتے ہیں 2 رکعت توبہ پڑھو، ویسے تو روزانہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے، ایسا نفس اور شیطان نے ہمیں بالکل اس میں لے لیا ہے، تو اس کو چھٹکارے کا یہی ہے اللہ اور اللہ کا ولی۔ اللہ کرو، یعنی نماز پڑھو، نماز توبہ پڑھو، اور پھر اللہ والوں کے آستانوں پہ آتے جاتے رہو۔ ان دونوں کی برکتوں سے تمہاری وہ جو نفسانی گناہ ہے یا شیطانی گناہ یا کوئی بھی چیز ہے، وہ فوراً ظاہری باطینی ذہنی کیسی بھی بلا ہوگی، مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، گناہ ہوگا، صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو، عادتاً ہو یا ایسے ہی ہو، نکل جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، اے مریدو بتاؤ میرا گناہ، میرا جو ہے عیب بتاؤ۔ اب کون بتائے، اور ہے ہی نہیں، کیسے بتائے؟ وہ تو زبردست متقی و پرہیزگار، لیکن عاجزی انکساری کا یہ عالم، بہت ہی سادہ طبیعت، بہت خوش مزاج، مسکراہٹ رہتی تھی بعض بزرگوں میں، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ۔ جب غوث اعظم کی تشبیہ بنائی گئی پینٹنگ سے، تو محققین علماء جمع ہوئے کہ واقعی یہ صحیح بنی کہ نہیں بنی۔ جو روایت میں آیا کہ آپ کی پیشانی ایسی تھی، آپ کے رخسار ایسے تھے، آپ کے لب ایسے تھے، تو ایک اہل نظر بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا، کہا یہ جو پینٹنگ ہے یہ صحیح بنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہا سیرت بتاتی ہے غوث اعظم کے چہرے پہ ہلکی ہلکی ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، تو یہ دیکھو اس تشبیہ میں جو پینٹنگ بنائی اس میں مسکراہٹ نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ والوں کی یہ شان ہے نا۔ یہ جان بوجھ کر کے یہ تقویٰ دکھانے کے لیے اپنے ابرو کو ادھر کر لینا، یہ کر کے، ارے بھائی تو دنیا کو کہاں دکھا رہا ہے؟ دنیا کو دکھا رہا ہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے نا۔ دنیا کو تو دکھانا ہی نہیں چاہیے، اگر دکھانا ہی ہے تو رب کے لیے تقویٰ اختیار کرو، مصطفیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری تقویٰ اختیار کرو، وہ تقویٰ کام کا ہے، یہ معاملہ کام کا ہے۔ تو بہرحال ایک مرید نے ایک دن عرض کر دیا، کیا کیا؟ حضور آپ بار بار عرض کرتے ہیں، کوئی عیب ہو تو بتاؤ، کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ ایک عیب ہے آپ میں ایک عیب ہے، آپ تو بہت خوش ہو گئے، لاؤ جلدی بتاؤ مجھے جلدی۔ اور آج اگر کسی کو بتا دیا جائے تو اگر جانی دوستی ہو تو جانی دشمنی ہو جاتی ہے، قریب ہو تو ارے ہم کو عیب بھی ہم کو ہی بتا رہا ہے، اب بتاتا ہوں۔ ارے اچھی بات ہے، تمہارے عیبوں سے تمہیں باخبر کر رہا ہے، وہی سچا دوست ہوتا ہے، وہی سچا پیر ہوتا ہے، وہی سچا استاد ہوتا ہے، وہی سچا شیخ ہوتا ہے، گرو ہوتا ہے، جو تمہیں باخبر کرتا ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے روکے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی روکتا ہے تو ہم کچھ دشمن سمجھتے ہیں۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ مجھ کو سمجھاتا ہے، مجھے سمجھاتا، خود کو نہیں دیکھتا۔ ارے پر سمجھاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، سمجھ جا، تو کامیاب ہو جا، اسے وہیں رہنے دے، تو آگے نکل جا، اچھی بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بتاؤ جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ، کیا عیب ہے؟ عیب یہی ہے حضور، ویسے تو کوئی عیب نہیں، لیکن ایک ہی نظر آ رہا ہے اتنی دنوں سے آپ جب کہہ رہے ہو کہ آپ جیسے متقی پرہیزگار عالم اور اتنے بڑے شخصیت، اور ہم جیسے گنہگار خطاکار سیاہکار کو ساتھ میں لیے ہوئے ہو، اپنے ساتھ رکھ رہے ہو، ہمیں نصیحت کر رہے ہو، ہماری اصلاح کر رہے ہو۔ ہم آپ جیسا تقویٰ نہیں ہے، آپ جیسا علم نہیں ہے، آپ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ بہت اعلیٰ، اور ہم کہاں آپ کے قریب بیٹھنے کے لائق نہیں،
آپ کے پاس آنے کے لائق نہیں، آپ اس مقام پہ ہو، لیکن آپ کے اندر اگر بار بار آپ عیب کہہ رہے ہیں تو یہی ہے کہ ہم جیسے نکموں کو آپ نے اپنایا ہے، ہم جیسے نکموں کو آپ نے اپنایا ہے۔ یعنی یہ عیب نہیں تھا، یہ خوبی ہی تھی، لیکن حضرت بار بار عیب کا کہہ رہے تھے تو کہا یہی ہے، لیکن کہا حضور یہی خوبی آپ سلامت رکھنا، تاکہ ہمارا کام اپنی بخشش کے لیے آتے ہو، اور میں سوچ رہا ہوں کہ تم آتے ہو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ اللہ، کیا خاک ساری تھی جناب، کیا ان کے ساری تھی۔ کوئی مرید کسی مقتدی کی وجہ سے میرا کام ہو جائے، کسی کی وجہ سے میرا کام ہو جائے، کہا تم میرے میں اپنے لیے آتے ہو، میں سوچتا ہوں شاید یہ بندہ ہی مقبول ہوگا مجھ سے بھی زیادہ، کیا پتہ۔ یہ مزاج ہوتا ہے اولیاء اللہ کا، خود کو اتنا گرا کر، خود کے نفس کو۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کی پہچان عطا فرمائے، اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہم آمین یا رب۔